बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 49 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी तरफ देखते उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ जाती थी। वो अपने लिबास की तरफ से भी बेपरवाह नजर आ रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटक रहा था और उसने एक मर्तबा भी उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब थाई और नवीता अंदर आ गई तो जानकी ने साड़ी का पल्लू कंधे पर डाल दिया। 3 दिन गुजर गए, हालात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। गोया एक जमूस सा तारी था। पेड्रू के कैंप में भी खामोशी थी और महाराज के कैंप में भी, लेकिन मैं समझ रहा था कि दोनों तरफ अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी जरूर पक रही थी और ये खामोशी अपने अंदर कोई ऐसा जबरदस्त तूफान छुपाए हुए थी जो किसी वक्त भी अचानक फट पड़ेगा। चौथे रोज एक मामूली सा हंगामा हुआ। बस रूचन के लड़कों और पेड्रू के गुंडों के दरमियान तसादम हो गया। दोनों तरफ के दो तीन आदमी जख्मी हुए। पुलिस स्टेशन वहां से करीब ही था। पुलिस हंगामे की इतला मिलते ही वहां पहुंच गई। दोनों तरफ के लोग भाग गए। इस तरह हंगामा ज्यादा नहीं बढ़ सका, लेकिन मुझे यकीन था कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। और फिर उसी रात 11 बजे के करीब पाथम ने टेलीफोन पर इतला दी कि उसने मतलूबा ड्राइवर का पता चला लिया है और मैं फौरन YMCA बिल्डिंग के सामने पहुंच जाऊं। ये इतला मिलते ही मैं तैयार हो गया। उस वक्त सुखदर भी घर पर मौजूद था। मैंने उसे भी तैयार होने को कहा और मुझे हैरत थी कि थाई ने मेरे साथ जाने के लिए जिद नहीं की थी। और फिर उसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। वो बार बार अपनी पीठ खुजा रही थी। मैंने अपना खंजर भी पिंडली से बांध लिया और थाई का पिस्तौल भी पतलून की जेब में रख लिया। प्रसाद भी इस वक्त घर पर नहीं था। थाई और जानकी ने राइफलें तैयार करके रख ली ताकि हमारी अदम मौजूदगी में कोई गड़बड़ हो तो वो अपना दिफा कर सके। पाथम वाली गाड़ी मौजूद थी। सुखदर ने स्टीयरिंग संभाली और मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इस वक्त मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था कि मुझे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। मैं इस मामले में दूसरों का मोहताज था। दराची के रोड YMCA तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। इमारत से जरा आगे गली के मोड़ पर टैक्सी के करीब ही पाथम भी मौजूद था। सुखदर ने टैक्सी के करीब ही गाड़ी रोक ली। उसने इंजन बंद कर दिया और हम दोनों नीचे उतर आए। कहाँ है वो? मैंने पाथम का सामना होते ही पूछा। वो उस तरफ एक बिल्डिंग के फ्लैट में है। पाथम ने गली की तरफ इशारा किया। वो गाड़ी गैराज में बंद करके आया है। इसका मतलब है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और वो रात को इसी फ्लैट में रहेगा। उसका नाम थोंग है और वो फ्लैट में अकेला ही है। हम तीनों गली में चल पड़े और चंद गज के बाद दाईं तरफ मुड़ गए। ये तकरीबन 20 फुट चौड़ी सड़क थी। एक तरफ पार्क था और दूसरी तरफ एक दूसरे से मिली हुई बुलंदो बाला रिहायशी इमारतें। पाथम तीसरी इमारत के गेट में घुस गया। इमारत बहुत पुरानी थी। लोहे के जंगले वाला गेट टूटा हुआ था। कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। काफी कुशादा लाबी थी। एक दीवार पर लातादाद लेटर बॉक्स लगे हुए थे। हर लेटर बॉक्स पर मुतलका फ्लैट का नंबर लिखा हुआ था और हर बॉक्स के साथ कॉल बेल का बटन भी लगा हुआ था। सीढ़ियां टूटी फूटी सी थी। लाबी और सीढ़ियों पर बिखरी हुई गंदगी और कूड़े से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ना तो इस इमारत की मुनासिब देखभाल होती और ना ही मकीनों को सफाई वगैरह से कोई दिलचस्पी थी। सिर्फ लाबी में एक बल्ब रोशन था जबकि सीढ़ियों पर तारीकी थी। पाथम तीसरी मंजिल की रायदारी में मुड़ गया। रायदारी के आखिरी सिरे पर मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। वो एक दरवाजे के सामने रुक गया। मैंने पाथम और सुखदर को इशारा किया। वो दाएं बाएं दीवार के साथ चिपक गए। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 1 मिनट के इंतजार के बाद मैंने दोबारा दस्तक दी। इस मर्तबा अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन है? दरवाजा खोलो थोंग, तुम्हारे लिए पेड्रू का एक पैगाम है, मैंने कहा। अंदर से कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी और फिर बोल्ट हटा दिया गया और दरवाजा एक बारिश के करीब खुल गया। कमरे में बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। दरमियाने कद के भारी भरकम तोंग नामी उस शख्स ने जिस्म के निचले हिस्से पर तौलिया लपेट रखा था। इसके अलावा लिबास नाम की कोई चीज उसके जिस्म पर नहीं थी। थोंग की नजरें मेरे चेहरे पर थी और फिर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गालबन मुझे पहले भी देखा हुआ था और वो मुझे पहचान गया था। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की मगर मैंने पैर पंसा दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वो अगलाया। तुमसे मिलने। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होते इसके चेहरे पर हथेली से जोरदार जरब लगाई। वो कराता हुआ लड़खड़ा गया। पाथम और सुखदर भी अंदर आ गए। पाथम ने दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ और कौन है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। उसके जिस्म पर सिर्फ तौलिया और दाएं गाल पर लिपस्टिक से बना हुआ होंठों का निशान देखकर मैं समझ गया था कि अंदर उसके अलावा और कौन है और वो क्या कर रहा था। कोई नहीं, अंदर कोई नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो खौफजदा से होले होले कांपने लगा। थोंग, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बाहर कौन है? अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मैंने थोंग के मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। वो चीख कर गिरा। उठते हुए वो एक हाथ से तौलिया संभालने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से होंठ पूंछ रहा था जहां से खून बह रहा था। वो जैसे ही उठा मैंने एक जोरदार ठोकर लगाई। वो लड़खड़ाता हुआ दाईं तरफ के एक दरवाजे में गिरा और मैं जैसे ही आगे बढ़ा मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी।
پہلے تھونگ کو اندر کی طرف گرتے اور پھر مجھے دروازے میں دیکھ کر اس لڑکی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں بیٹھ کے قریب کرسی پر پڑے ہوئے اپنے لباس کی طرف لپکی، لیکن سکھدر نے بڑی تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر اسے دبوچ لیا۔ لڑکی کے منہ سے نکلنے والی چیخ ادھوری رہ گئی۔ سکھدر نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا تھا۔ اسے چھوڑ دو، اور اگر یہ دوبارہ چیخنے کی کوشش کرے تو بے شک اس کا گلا گھونٹ دینا، میں نے سکھدر سے کہا، اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لباس پہن کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ، اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سکھدر نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے الٹا سیدھا لباس پہنا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم بھی کپڑے پہنو، میں نے تھونگ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ تھونگ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تولیہ اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ وہ بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب فرش پر پڑی ہوئی پتلون اٹھا کر پہننے لگا۔ دراصل میں اس لڑکی کی موجودگی میں تھونگ سے سامی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اور نہ ہی میں لڑکی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ بس یہ پتلون ہی کافی ہے، تمہیں مزید لباس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، اور پھر سکھدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پیر باندھ کر یہاں ڈال دو، صبح کوئی نہ کوئی فلیٹ میں آ کر اسے کھول دے گا۔ سکھدر نے حکم کی تعبیر میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ لڑکی کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا گیا۔ میں نے جیب سے پستول نکالی اور تھونگ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ پاتم نے باہر کا دروازہ کھول کر رائے میں جھانکا اور ہمیں اشارہ کر دیا۔ ہم فلیٹ سے باہر آ گئے۔ پاتم نے دروازہ بھیڑ دیا۔ پاتم کے ورک شاپ تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ پاتم کی ٹیکسی آگے تھی اور میں دوسری گاڑی میں تھونگ کو پستول کی زد میں لیے بیٹھا تھا، جبکہ سکھدر ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھونگ کو ہم ورک شاپ کے پچھلے حصے میں ایک کمرے میں لے آئے۔ یہاں مدم روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ کمرے میں گاڑیوں کے ناکارہ پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم تم سے صرف ایک بات پوچھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، میں نے تھونگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پستول جیب میں رکھ کر پنڈلی سے بندھا وہ خنجر نکال لیا۔ پیڈرو کا بھائی سامی کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، تھونگ اکلایا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم اسے 4 دن پہلے رات کے وقت کہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، کہاں لے کر گئے تھے اسے؟ کہاں چھپایا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ خوف کی شدت سے اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے خنجر کی نوک سے اس کے سینے پر ایک لمبی سی لکیر کھینچ دی۔ وہ چیخنے لگا تو سکھدر نے جلدی سے اس کا منہ دبا دیا۔ میں تمہارے جسم پر اس طرح سرخ لکیروں کا جال بنا دوں گا، تمہارا سارا خون بہہ جائے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک اور لکیر کھینچ دی۔ وہ بری طرح مچلنے لگا۔ میرے اشارے پر سکھدر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نہیں جانتا، پیڈرو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تھونگ نے کہا۔ زندہ تو تمہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نے سکھدر کو اشارہ کیا، اور اس مرتبہ میں نے تھونگ کے پیٹ پر ایک گہری لکیر کھینچی۔ وہ بری طرح تڑپا۔ میں نے 2-3 لکیریں اور کھینچ دی۔ وہ ٹانگیں جھٹک رہا تھا اور اس کے پیروں کی رگڑ سے مٹی اڑ رہی تھی۔ مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ میری نظروں کے سامنے کانگ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ تھونگ پر رحم کر کے میں کانگ کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سکھدر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن اس مرتبہ بھی اس کا جواب وہی تھا۔ میرے ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھ کر سکھدر نے ایک بار پھر اس کا منہ دبا دیا، اور اس مرتبہ میں نے اس کے دونوں بازوؤں پر سرخ لکیروں کے جال بنا دیے۔ اگر اس کا منہ بند نہ ہوتا تو اس کی چیخیں آسمان کی خبر لا رہی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد سکھدر نے پھر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، میں نے تھونگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب اگر تم نے جواب نہ دیا تو یہ خنجر تمہارے نرخرے پر چلے گا۔ بتاتا ہوں۔ اس کے منہ سے آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ سامی قدیم شہر کے کھنڈروں میں واٹ چیانگ سین کے تہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2، اس نے جواب دیا۔ میں نے سکھدر کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک بار پھر تھونگ کا منہ دبا دیا، اور میں نے بڑی بے رحمی سے خنجر کی دھار اس کے نرخرے پر پھیر دی، اور ہاتھ اس وقت تک نہیں روکا جب تک کہ اس کی شاہ رگ کٹ نہیں گئی۔ سکھدر نے اسے چھوڑ دیا۔ تھونگ کچے فرش پر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب سی خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس کے 1.5 گھنٹے بعد ہم نے تھونگ کی لاش کلب 26 کی عقبی گلی میں پھینک دی۔ پاتم ہمارے ساتھ تھا۔ وہ اپنی ٹیکسی ورک شاپ ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ ہم جب بنگلے پر پہنچے تو 2:30 بج رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ معلوم ہوا؟ تھائی نے پوچھا۔ ہاں، سامی کا پتہ چل گیا ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا، اور تفصیل بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس رات میں اپنے آپ میں ایک عجیب سی سنسنی سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی قتل ہوتے دیکھے تھے، خون میں لت پت کئی لاشیں دیکھی تھی۔ پہلے میں ان لاشوں کو دیکھ کر ڈر جایا کرتا تھا۔ کسی کو قتل ہوتے دیکھ کر میرے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی۔ اور پھر ایک مرتبہ میں نے پامیلا کو دارا کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت جسم پر خنجر چلاتے ہوئے کتنا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس وقت تو پامیلا کو خون میں لت پت تڑپتے ہوئے دیکھ کر میں کانپ اٹھا تھا، لیکن آج مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ تھونگ کے جسم پر خنجر کی نوک سے لکیریں کھینچتے ہوئے مجھے عجیب سا مزہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں رات بھر عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہا۔ کبھی پورے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑنے لگتی اور کبھی میرا دماغ بالکل سن ہو جاتا۔ پاتم اور سکھدر صبح ناشتہ کرتے ہی نکل گئے۔ پاتم کو تو اپنے ورک شاپ کا وہ کمرہ صاف کرنا تھا جہاں تھونگ کو ذبح کیا گیا تھا،
اور سکھدر کو تھونگ کے قتل کا رد عمل معلوم کرنا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، شہر کے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں رات دیر تک ہنگامے جاری رہتے تھے، اور سنڈے نائٹ کو تو کلبوں سے لوگوں کی واپسی رات کو آخری پہر ہی ہوا کرتی تھی۔ سکھدر 3 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ تھونگ کی لاش صبح 4 بجے کے قریب مل گئی تھی۔ اس کے قتل کا انکشاف ہوتے ہی اس علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ کلب 26 اور آس پاس کے ہوٹلوں سے نکلنے والے لوگ بڑی اجلت میں وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیڈرو بھی اس وقت کلب میں موجود تھا۔ وہ زخمی ناگ کی طرح پھنکارتا پھر رہا تھا۔ اس نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے تھونگ کی لاش غائب کروا دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ اس نے کھل کر کہا تھا کہ وہ تھونگ کے قاتل کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر صبح 3 بجے کے قریب پاتم بھی آ گیا اور ہم پیڈرو کے بھائی سامی کو گھیرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ قدیم شہر ایویو تھایا کے کھنڈرات بینکاک کے شہر میں 76 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھے۔ یہ شہر 400 سال تک سیام تھائی لینڈ کا دارالحکومت رہا تھا۔ ان 4 صدیوں میں اس شہر نے بڑے عروج و زوال دیکھے تھے۔ برما کے حکمران اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بار بار حملہ آور ہوتے رہے تھے۔ ایوتھایا نے ہر مرتبہ ڈٹ کر برمی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن بلاخر سن 1767 میں برمی حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایوتھایا کی تباہی کے بعد شہنشاہ ٹکس نے دریائے چاؤ فریا کے مغربی کنارے پر واقع تھان بوری نامی گاؤں کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا اور اپنی بکھری ہوئی قوت مجتمع کر کے نہ صرف برمیوں کو ایوتھایا سے مار بھگایا بلکہ لاؤس اور کمبوڈیا کے بہت سے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ لیکن صرف 15 سال بعد شہنشاہ ٹکسن کا انتقال ہوتے ہی اس کے سب سے قریبی دوست اور فوج کے جنرل چاؤ نے ملک پر قبضہ کر لیا اور دارالحکومت کو دریائے چاؤ فریا کے دوسرے کنارے پر منتقل کر دیا۔ اس علاقے کو پہلے کرونگ تھیپ اور پھر بینکاک کا نام دیا گیا، جو ترقی کرتا ہوا دریا کے دونوں طرف میلوں دور تک پھیل چکا تھا۔ قدیم شہر ایوتھایا کے میلوں دور تک پھیلے ہوئے کھنڈرات آج بھی اپنے اندر ماضی کی عظمتوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بینکاک آنے والے غیر ملکی سیاح اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہ کھنڈرات دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ چھٹی کے روز وہاں کچھ زیادہ رونق ہوتی تھی اور میرا خیال تھا کہ ہم بھی شام سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور پھر موقع ملتے ہی واٹ چیانگ سین والے کھنڈر کے تہہ خانے میں حلہ بول دیں۔ مناسب خیال ہے، پاتم نے کہا، میں نے وہ کھنڈرات دیکھے ہوئے ہیں، ہم کسی دشواری کے بغیر واٹ چیانگ سین تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ پرساد بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ ایک آدمی کا یہاں خواتین کے پاس رہنا ضروری تھا۔ اپنی پرابلم ہونے کے باوجود تھائی بھی ساتھ جانے کو تیار تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ اگر وہاں عین وقت پر اس کی پیٹھ کھجلانے لگی تو میں اسے سنبھالتا یا صورتحال کا مقابلہ کرتا۔ کھنڈرات کی سیر کو جانے والے ٹورسٹوں کی پارٹیوں میں کوئی نہ کوئی عورت ضرور شامل ہوتی ہے، قریب کھڑی ہوئی جانکی نے کہا۔ میرا خیال ہے اگر میں ساتھ جانا چاہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں کوئی پرابلم کریٹ نہیں کروں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ چند لمحوں تک میں سوچتا رہا، اگر سامی کو پھانسنے کے لیے چارے کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں جانکی اس جیسے عیاش شخص کے لیے بہترین چارہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جانکی اپنے کمرے میں گھس گئی اور چند منٹ میں تیار ہو کر واپس آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ نیلے رنگ کی مختصر سی نیکر اور سیلولیس بلاؤز میں تھی۔ اس نے بالوں کو سمیٹ کر سر کے اوپر جوڑا بنا لیا۔ ہلکے سے میک اپ سے اس کا حسن کچھ اور بھی نکھر آیا تھا۔ دائیں کندھے پر گلابی کپڑے کا ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ہوٹلوں، نائٹ کلبوں میں اور سڑکوں پر گھومتے ہوئے غیر ملکی سیاحوں کو دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حسین اور جوان عورت ضرور ہوتی تھی۔ وہ لوگ تھیلے کندھوں پر لٹکائے دنیا بھر کی سیاحت کرتے پھرتے تھے اور ان کی اخراجات وہی خوبصورت عورت پوری کرتی تھی جسے عام طور پر بیریئر چیک کہا جاتا کہ جب چاہا کیش کروا لیا۔ میں نے بھی اپنے حلیے میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لی تھی اور روانگی سے پہلے ہم نے تھائی وغیرہ کو بتا دیا تھا کہ ہم رات کھنڈروں میں ہی رہیں گے، اس لیے ہم نے کھانے پینے کا کچھ سامان بھی گاڑی میں رکھ لیا۔ ہمیں زیادہ وقت شہر سے نکلنے میں لگا۔ قدیم شہر ایوتھایا کی طرف جانے والی سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہم پاتم کی ٹیکسی میں بیٹھے تھے، وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ سکھدر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور میں جانکی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھا۔ اس ٹیکسی کی وجہ سے ہم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم جب قدیم شہر پہنچے تو 6:15 بج رہے تھے۔ میلوں دور تک کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے اور ان کھنڈرات کو دیکھ کر ماضی میں اس شہر کی خوبصورتی اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ زرعی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس شہر نے خوب ترقی کی تھی، لیکن بالآخر اس کا عروج بھی زوال کی پستیوں میں کھو گیا۔ پاتم نے ٹیکسی بینک پائن پیلس سے ذرا آگے لے جا کر روک لی۔ اس محل کے کھنڈرات کئی ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے تھے اور یہ غالباً اس تباہ شدہ شہر کی واحد عمارت تھی جو اب بھی کسی قدر اپنی شان و شوکت برقرار رکھے ہوئے تھی۔ بینک پائن پیلس دراصل کئی چھوٹی بڑی عمارتوں پر مشتمل تھا اور یہ عمارتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس محل کے قریب ایک اور عمارت بینگ سائی آرٹ گیلری بھی قائم تھی اور زیادہ تر سیاحوں کی توجہ اسی محل اور آرٹ گیلری پر مرکوز تھی۔
उस तरफ खाने पीने की अशिया के कुछ स्टॉल वगैरह भी थे। हम लोग टैक्सी से उतरकर बैंक पाइन पैलेस के सामने से गुजरते हुए पिछली तरफ चले गए। कुशादा गलियों और सड़कों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ऊंचे नीचे टीलों पर ये शहर बड़े सलीके से आबाद किया गया था। पाथम आगे आगे चल रहा था। वो एक माहिर गाइड की तरह हमें उन खंडरात के बारे में बता रहा था। आसपास कुछ और सियाह भी घूम रहे थे। जानकी मेरे साथी और करीब से गुजरने वाले लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। पाथम एक टीले पर रुक गया। आसपास के इलाके को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ की आबादी गुंजान थी। छोटे छोटे मकानों के खंडर चारों तरफ बिखरे हुए थे। वो वार्ड चियांग सीन के खंडर हैं, पाथम ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां से तकरीबन 20 मील दूर नशेब में मंदिरों से मिलती जुलती दो बहुत बड़ी इमारतों के खंडर नजर आ रहे थे। दोनों इमारतें एक दूसरे से तकरीबन 50 गज के फासले पर थी। उनमें से एक इमारत बड़ी थी, उसकी बुलंदी 100 फुट से किसी तरह कम नहीं हो सकती थी और वो वसी रकबे पर फैली हुई थी। दूसरी इमारत बुलंदी में उससे 15-20 फुट कम थी। उस इमारत ने भी बहुत लंबा चौड़ा रकबा घेर रखा था। उनके आसपास और भी छोटी छोटी बहुत सी इमारतें थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उन दोनों बड़ी इमारतों के सामने तकरीबन 100 गज के फासले पर एक बहुत बड़ा चबूतरा था, जिसके ऊपर कब्र नुमा एक और कुशादा चबूतरा बना हुआ था। अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी जमाने में उस ऊपर वाले चबूतरे पर कोई मुजस्मा नस्ब रहा होगा। वार्ड चियांग सीन के वो खंडरात हमसे तकरीबन 20 मील के फासले पर थे और रुखसत होती हुई धूप बराए रास उन खंडरों पर पड़ रही थी। 5-6 एशियाओं पर मुश्तमिल एक पार्टी उन खंडरों से निकलकर हमारी तरफ आ रही थी। उनमें 2 औरतें थीं। एक ने तो जानकी की तरह मुख्तसर सी निकर और बगैर आस्तीन के धारीदार टी शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में कैमरा भी था, जबकि दूसरी औरत ने जीन्स और ओपन शर्ट पहन रखी थी। मर्दों की हुलिये भी कुछ ऐसे ही थे। उनके साथ एक गाइड भी था। हमारे करीब पहुंचकर वो थोड़ी देर को रुके और फिर आगे बढ़ गए। हम चियांग सीन के खंडरों में पहुंच गए। उन खंडरों को देखकर उस इबादतगाह की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। हम बड़ी इमारत में दाखिल हो गए। एक बहुत वसी व अरीज हाल था, जिसके वस्त में तकरीबन 8 फुट ऊंचा एक वसी चबूतरा बना हुआ था। यह चबूतरा भी टूट फूट चुका था। हाल की तरफ में कई राहदारियां और कमरे थे। कमरों के दरवाजे और चौखटें गायब थी। दीवारें उधड़ी हुई थी। कई जगहों से ईंटें भी उखड़ी हुई थी। थोंग ने बताया था कि सामी और उसके साथ ही उस वाट यानी बुद्ध इबादतगाह के नीचे तय खाने में छुपे हुए थे, जिसका मतलब था कि यह तय खाना बहुत पहले से ही इस्तेमाल में था। मैंने वहाँ ट्रीमेट का तय खाना देखा था। किसी अजनबी के लिए इस किस्म के तय खानों का सुराग लगाना आसान नहीं होता। हम सब इधर उधर फैल कर तय खाने का रास्ता तलाश करने लगे। ये भी अंदाजा लगाना दुश्वार था कि तय खाने का रास्ता इसी इमारत में था या दूसरी इमारत में। हम फर्श और दीवारों को ठोंक बचा कर देखते रहे। दूसरी इमारत में भी जाकर देखा, लेकिन इस तरह रास्ता तलाश कर लेना आसान नहीं था। यह भी अंदेशा था कि तय खाने में मौजूद सामी और उसके साथियों को हमारी मौजूदगी का पता चल जाए तो वो होशियार हो जाए। एक तरीका है, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हम मुख्तलिफ जगहों पर छुप कर इंतजार करें। मुझे यकीन है वो रात को किसी ना किसी वक्त बाहर जरूर निकलेंगे और इस वक्त मेरा ख्याल यही मुनासिब रहेगा। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही फैसला सुना दिया। हम वार्ड की इमारत से बाहर आ गए और वापस जाने वाले रास्ते पर खंडरों की आड़ में चलते हुए मुख्तलिफ समतों में फैल गए। पाथम मगरिब की तरफ चला गया और सुखदर दूसरी तरफ निकल गया। पाथम के पास अपना पिस्तौल मौजूद था। राइफल मैंने सुखदर को दे दी। थाई वाला पिस्तौल जानकी के थैले में था, जबकि मेरी पिंडली से खंजर बंधा हुआ था। मैं और जानकी वार्ड की पिछली तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर एक और इमारत के खंडर में आ गए। यहाँ से हम वार्ड के खंडरों पर पूरी तरह निगाह रख सकते थे। ये इमारत भी पकोड़ा किस्म की थी, जिसकी छत गायब थी और दीवारें भी टूट फूट चुकी थी। एक बहुत बड़ा हाल था और उसके अतराफ में कमरे भी थे। हम एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ से हम तो चारों तरफ निगाह रख सकते थे, लेकिन हमें कोई नहीं देख सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सन्नाटे में झींगुरों की आवाज़ें बड़ा खौफनाक तासर दे रही थी। ऐसी जगहों पर सांपों, बिच्छुओं और जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी अंदेशा रहता था। आधी रात बीत चुकी थी। चांद भी निकल आया था। मदम सी चांदनी में खंडरात का मंदिर दिल दहला देने वाला था। अचानक ही एक तरफ से किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर आवाज़ की समत देखने लगा। जानकी भी मेरे साथ चिपक गई थी। वो भी इधर उधर घूम रही थी और फिर उसने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ देखते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शायद कोई कुत्ता था या उसी कदो कामत का कोई और जानवर था जो वार्ड वाले खंडरों से निकलकर दाईं तरफ जा रहा था। मैं एक बार फिर संभल कर बैठ गया और उसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही हो। मैं समझा शायद मुझे चक्कर आ रहा है। मैं संभलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन तेजी से मेरे पैरों के नीचे से निकल रही थी और मैं नीचे ही नीचे धंसता जा रहा था। मैंने जानकी का हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरे साथ जमीन में धंसने लगी। हम दोनों बड़ी तेजी से किसी ढुलान पर लुढ़क रहे थे। जानकी मेरे साथ लिपट गई। मट्टी और छोटे छोटे पत्थर भी हमारे साथ लुढ़क रहे थे और बिलाखिर हम एक जगह पर रुक गए।
میں نے اپنے آپ کو جانکی کی گرفت سے چھڑایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گہری تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جانکی ایک بار پھر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہم اس پگوڑا کے کھنڈر کے تہہ خانے میں پہنچ گئے تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ مجھے گھٹن کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کسی طرف سے تازہ ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ہمارے گرنے سے جو خلا سا بن گیا تھا، وہاں سے آسمان پر تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ خلا کوئی 15 فٹ اونچا تھا اور اس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تہہ خانہ ہے، یہاں سے کسی اور طرف نکلنے کا راستہ بھی ہوگا، آؤ اس طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے جانکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ٹٹول ٹٹول کر ایک طرف قدم اٹھانے لگا۔ جانکی میرے ساتھ چپکی ہوئی چل رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے جانکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولتا ہوا چل رہا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد دیوار بائیں طرف مڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی میں چونک گیا۔ سامنے ایک تنگ سے خلا سے بہت مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا، کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا۔ آگے مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے جانکی کا ہاتھ چھوڑا اور جھک کر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے مٹی کے اس ڈھیر پر چڑھنے لگا۔ جانکی میرے ساتھ تھی۔ وہ کوئی دیوار تھی جس سے چند اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی اور باہر چاند کی مدھم سی روشنی اس خلا سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس خلا سے جھانک کر دیکھا تو چونک گیا۔ چانک سی عبادت گاہ کے کھنڈر کسی اور زاویے سے ہمارے سامنے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ پگوڑا کے تہہ خانے میں گرنے کے بعد بھی ہم بھٹکے نہیں تھے۔ جانکی بھی اسی خلا سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دیوار کی 5-6 اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی اور وہ خلا اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں یا جانکی اس میں سے گزر سکتے۔ میں خلا میں ہاتھ ڈال کر اینٹیں اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیوار بہت موٹی تھی اور اینٹیں بہت مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ جانکی بھی میرے ساتھ اینٹیں اکھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہم ایک اینٹ بھی نہیں اکھاڑ سکے تھے۔ میں نے کوشش ترک کر دی اور مٹی کے ڈھیر پر پشت کے بل لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میرے خیال میں یہاں سے بھی وارڈ پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے لیے ضروری تھا کہ ایمرجنسی کے وقت باہر نکلنے کے لیے راستہ تیار رکھیں۔ میں مٹی کے ڈھیر پر پشت کے بل لیٹا ہوا تھا اور جانکی ایک بار پھر کوئی اینٹ اکھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اینٹ پر سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ جھٹکا کھا کر میرے اوپر گری۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں جانکی کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ پوری طرح میرے اوپر لد گئی اور پھر میں اس کے تپتے ہوئے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرنے لگا۔ میرے خون کی گردش تیز ہو گئی، کنپٹیاں سلگ اٹھی اور دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرے آواز میرا ساتھ چھوڑ دیتے، میں نے جانکی کو اپنے اوپر سے دھکیل دیا۔ وہ مٹی کے ڈھیر پر لڑکتی چلی گئی۔ نیچے گرتے ہوئے میرا پیر اس کی گرفت میں آ گیا اور میں بھی مٹی کے اس ڈھیر پر لڑکنے لگا۔ ہم دوبارہ مٹی کے ڈھیر کے اوپر آ گئے۔ میں بے سو حرکت پڑا تھا، میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ اس رات جب میں نے جانکی کو صوفے پر دیکھا تھا تو اس وقت بھی میں نے اپنے اندر کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کی تھی، اور اب تو معاملہ اس سے ایک قدم آگے کا تھا۔ لیکن میں لڑکھڑانے سے پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ میں اپنی جگہ پر پڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا کہ جانکی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وجدان، وہ دیکھو، میرا خیال ہے ہم نے سامی کی خفیہ پناہ گاہ کا سراغ لگا لیا ہے۔ جانکی کے لہجے میں عجیب سی سنسنی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جانکی نے خلا سے ہاتھ باہر نکال کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، وہ دیکھو، وارڈ کی بڑی عمارت کے چبوترے میں نیچے کی طرف روشنی نظر آ رہی ہے۔ میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا۔ وارڈ کی وہ عمارت ایک بہت وسیع و عریض چبوترے پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ عمارت بنانے کے بعد اس کے چاروں طرف یہ چبوترا تعمیر کیا گیا تھا۔ زمین سے اس چبوترے کی بلندی تقریباً 6 فٹ تھی۔ چبوترے کے دائیں طرف کونے کی طرف نیچے روشنی کی 5-6 انچ لمبی ایک متوازی لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے چاند کی روشنی میں کوئی چیز چمک رہی ہے، شاید کوئی شیشہ وغیرہ ہو۔ میں نے سرگوشی کی۔ شیشے کی چمک ایسی نہیں ہوتی، جانکی نے کہا، وہ بلب کی یا پیٹرومیکس کی روشنی ہے۔ اس چبوترے کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ اب ہمیں تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن پہلے یہ اینٹیں اکھاڑو، یہاں سے نکلنے کا راستہ تو ہو۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور دیوار کی ایک اینٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس اینٹ پر میں پہلے بھی زور آزمائی کر چکا تھا، بڑی مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ اس وارڈ کی تعمیر میں نہ جانے کون سا مسالہ استعمال کیا گیا تھا کہ تقریباً 600 سال گزرنے کے بعد بھی اینٹیں اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ میں اینٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور آزمائی کرنے لگا۔ اس مرتبہ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ اینٹ آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ میں اسے جھٹکے دیتا رہا اور بلاخر ایک زوردار جھٹکا دیتے ہی وہ اینٹ اپنی جگہ سے اکھڑ گئی اور میں اپنی جھونک میں پیچھے گر کر جانکی سے ٹکرا گیا، جو میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک اینٹ اکھڑ جانے کے بعد کوئی مشکل نہیں رہی تھی، باقی اینٹیں آسانی سے اکھڑتی چلی گئی۔ جانکی بھی میری مدد کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد ہم اس خلا کو اتنا کشادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ پہلے جانکی اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکلی اور پھر میں بھی باہر آ گیا۔ چاند ہمارے دائیں طرف بہت نیچے جھک گیا تھا
اور اس کی روشنی چبوترے پر نہیں پڑ رہی تھی، جبکہ چبوترے میں روشنی کی وہ پتلی سی متوازی لکیر بدستور نظر آ رہی تھی۔ جانکی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب تھے۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی،